السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ احادیث شریفہ کا سلسلہ چل رہا ہے درس کا۔ آج حدیث نمبر 43 ہے۔ اس سے قبل کی حدیث حضرت معاذ بن جبل سے مروی تھی، اس لیے یہ حدیث شریف وعنہ سے شروع ہو رہی ہے، یعنی انہی سے، یعنی حضرت معاذ بن جبل سے۔ وعنہ انہ سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن افضل الایمان قال ان تحب للہ وتبغض للہ وتعمل لسانک فی ذکر اللہ قال وماذا یا رسول اللہ قال وان تحب للناس ما تحب لنفسک وتکرہ لهم ما تکرہ لنفسک۔ اس حدیث شریف کو روایت کیا امام احمد نے اپنی مسند میں۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، جو لفظ کا ترجمہ نہیں ہے، مفہوم کے اعتبار سے ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایمان کے اعلیٰ اور افضل امور کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری محبت بھی کسی سے صرف اللہ کے لیے ہو، بغض اور دشمنی بھی اللہ ہی کے لیے ہو، اور تم اپنی زبان کو اخلاص اور للہیت کے ساتھ اللہ کے ذکر میں مشغول رکھو۔ پھر حضرت معاذ بن جبل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کے علاوہ اور کون سا افضل امر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، اور جس چیز کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے یعنی ناپسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کرو۔ اس میں اس کا ایک حصہ تو پچھلی گزشتہ اور 2-3 حدیثوں میں ذکر ہو چکا ہے کہ اللہ ہی کے لیے محبت رکھے کسی سے، اللہ ہی کے لیے بغض رکھے، اور اللہ ہی کے لیے اپنے سارے کام کرے۔ اچھے کام ہیں اس میں تو نیت اللہ کی رہنی ہی چاہیے، اور برے کام سے بچنے میں بھی اللہ کی رضا کی نیت ہونی چاہیے، لیکن کسی سے محبت کا پیمانہ بھی اللہ کی رضا ہو، اور کسی سے بغض اور دشمنی کا پیمانہ بھی اللہ ہی کی رضا ہو کہ یہ چونکہ اللہ اس شخص کو ناپسند کرتا ہے اس لیے میں اسے ناپسند کرتا ہوں، یا فلاں شخص سے میری دشمنی اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس نے مجھے ذاتی طور پر یہ تکلیف پہنچائی، مجھے میرے مال میں نقصان پہنچایا، میرے آبرو میں نقصان پہنچایا، اس وجہ سے اگر ناراض ہوتا ہے تو ناراضگی کی اجازت ہے شریعت میں، لیکن اس ناراضگی کے لیے شریعت نے ایک میعاد مقرر کر رکھی ہے، یعنی کسی دنیاوی وجہ سے کسی سے قطع تعلق کر لینا 3 دن سے زیادہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، کسی بھی دنیاوی وجہ سے۔ یعنی ہم کو اس کی کوئی بات، معمولی سے معمولی بات ناگوار گزری، یا بڑی سے بڑی بات ہماری ذات سے متعلق، ہماری آبرو سے متعلق، ہمارے مال سے متعلق کسی نے ایسا اقدام کر ڈالا ہے جس پر ہمیں سخت ناراضگی ہے، سخت اذیت ہے، سخت ناپسندیدگی ہے اس کی، لیکن اس کے لیے قطع تعلق جس کو کہا جاتا ہے، اس کی اجازت شریعت نے نہیں دی ہے 3 دن سے زیادہ۔ آج کسی کوئی تکلیف دہ بات پیش آئی تو آج کا دن ہو گیا، کل ایک دن ہوگا، پرسوں دوسرا دن ہوگا، اس کے بعد والا دن یہ تیسرا دن ہے، اس دن کم از کم اس سے سلام کر لے، تاکہ یہ 3 دن والا سلسلہ جو ہے یہ پورا نہ ہونے پائے۔ اگر 3 دن پورا ہو گیا تو اس نے ایک حرام اور ناجائز کام کیا ہے، اور یہی چیز عام مسلمانوں کے علاوہ، یہ مسلمانوں کے سلسلے میں، اس کا تعلق غیر مسلمین سے نہیں ہے، مسلمانوں سے اس کا تعلق ہے۔ اور اگر یہی چیز جو ہے وہ اپنے اعزاء اقربا قریبی عزیزوں کے ساتھ ہو جائے جن سے خون کا رشتہ ہے تو یہ قطع رحم ہو جائے گا، یہ اس سے بھی زیادہ بدترین چیز ہے۔ تو گویا وہ مسائل تو اپنی جگہ موجود ہی ہیں۔ کسی شخص سے بغض رکھنا اللہ کی وجہ سے اگر ہے تو پھر اس بغض کی کوئی مدت نہیں، جب تک کہ وہ وجہ بغض کی اس سے دور نہ ہو جائے، اس وقت تک اللہ کے لیے۔ اب بعض لوگ اپنے ذاتی معاملات کو کہتے ہیں نہیں یہ بھی اللہ ہی کے لیے ہے، معلوم ہوا کہ فلاں جو ہے وہ فلاں سے 2 دن ہو گیا ہے نہیں بولا ہے، کیا ہو گیا تھا؟ یہ کہہ دیا تھا اس نے۔ ارے بھائی اس سے بات کرو، یہ غلط بات ہے۔ یعنی میرا اگر کوئی دوست ہے تو میں اس سے کہتا ہوں کہ یہ 3 دن ہو جائے گا، یہ ناجائز ہے، کم سے کم سلام کر لو تاکہ یہ ختم ہو جائے معاملہ، پھر اس کے بعد تعلق رکھو نہ رکھو الگ بات ہے۔
تو ارے آپ سمجھتے نہیں، اصل میں اس نے جو ہے مجھ کو جو بات کہی ہے وہ شریعت میں چونکہ حرام ہے، اس نے ایک حرام کام کیا، اس وجہ سے میں اس سے بغض رکھتا ہوں. تو ہم نے کہا کہ یہ تو تمہاری ذات سے متعلق تھا، وہ نماز بھی نہیں پڑھتا، وہ غیبت کرتا ہے، تم غیبت میں اس کے ساتھ شریک رہتے ہو. شریعت کی حرمت کی وجہ سے اگر یہ کرتے تو اس کی غیبت کی مجلس میں کیسے شریک ہوتے تم؟ تو معلوم ہوا کہ نہیں، یہ اپنی ذات کے لیے ناراض ہوا ہے، آڑ بنا رہا ہے شریعت کو، آڑ بنا رہا ہے اللہ اور رسول کو. تو اللہ اس سے خوب واقف ہے. تو کسی سے محبت کرے اللہ کے لیے، کسی سے دشمنی رکھے اللہ کے لیے، اور جو چیز اپنے لیے پسند کرے کہ میں اگر میرے ساتھ یہ بات ہو تو ایسے ہونی چاہیے، وہی دوسرے کے لیے پسند کرے. یہ آپ بعد میں پھر پوچھا جب انہوں نے، تو دوسری چیز یہ بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اس کی مثالیں تو روزانہ کی زندگی میں سینکڑوں شاید ڈھونڈنے پہ مل جائیں کہ ہم جو کام، جو چیز، جو معاملہ، جو صورت اپنے لیے پسند کرتے ہیں، جب ہم کو وہ کرنے کی نوبت آئے اپنے کسی بھائی کے لیے تو وہی صورت، وہی معاملہ پسند کریں جو اپنے لیے کرتے تھے. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، مثال دے کر کے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. بس جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو. جس چیز کو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو وہ دوسرے کے لیے بھی ناپسند کرو. مجھے کوئی یہ نہ کہنے پائے تو تم دوسرے کو بھی مت کہو. مجھے کوئی ایسا معاملہ میرے ساتھ نہ کرنے پائے، مجھے بڑی ناگواری ہوگی، تو تم وہی چیز دوسرے کے ساتھ مت کرو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کا خلاصہ ہے جو اس حدیث شریف میں بیان ہوا ہے. اب اس کے بعد چونکہ بعض اعمال ایسے ہیں، بعض عمل ایسے ہیں، گناہ، بلکہ گناہ کہنا چاہیے، جو نفاق کی علامت ہے. منافقین میں اس گناہ کی وجہ سے، اس عمل کی وجہ سے وہ شخص شمار ہو جاتا ہے. تو اب آج سے یہ جو ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے یہ بھی کتاب الایمان کا حصہ ہے، کیونکہ نفاق ایمان کی ضد ہے. اور بعض کبیرہ ایسے ہیں، خاص طور سے قتل، مومن کا قتل جان بوجھ کر دینا محض اپنی کسی ذاتی دشمنی یا کسی ذاتی رنجش کی وجہ سے. تو ایسے شخص کے لیے قرآن پاک میں آیا ہے کہ جو وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. یہی ایک ایسا گناہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ہمیشہ رہنے والا تذکرہ کیا ہے. کہ کوئی مسلمان کو اپنی کسی ذاتی رنجش کی یوں ہی مار دے وہ تو الگ بات ہے، کسی ذاتی رنجش کی وجہ سے بھی اگر مار دے جس میں شرعاً بھی قتل نہیں کی سزا نہیں ہے یا دیت کی سزا نہیں ہے، ایسی کسی میری زمین پہ قبضہ کر لیا، گئے جا کے گولی مار دیا، میرے مکان پہ قبضہ کر لیا، گولی مجھ کو ایسے ایسے کہہ رہا تھا میرے پیٹھ پیچھے، گئے غصے میں جا کے گولی مار دیا. یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ کسی مومن کو جان بوجھ کر بغیر کسی اس کے ایسے جرم کے اس نے قتل کر دیا. تو ایسے کی سزا، یعنی کفر و شرک والوں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ خالدین فی النار، یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. لیکن ایمان کی حالت میں یہ ایک جرم ایسا ہے جس کے لیے خالدن فیہا قرآن میں ہے کہ وہ شخص ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اس میں تعویل کی ہے مفسرین نے، لیکن آپ تعویل کو جانے دیں. اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے وہ یہی ہے، انہی الفاظ کے ساتھ ہے. یعنی ہمیشہ ہمیش کی جہنم جس سے کبھی نہیں نکلے گا، اس میں ابدا بھی لگتا ہے، خالدین فیہا ابدا، کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہے گا، کبھی نہیں نکلے گا. یہ مشرکین کی سزا ہے. اور اس کے لیے خلود فی النار، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس ہمیشہ کی کوئی مدت اللہ نے نہیں بیان کی. ہو سکتا ہے کسی وقت رحم فرما دیں اور اس کو نکال دیں اور جنت میں پہنچا دیں. یہ تو ہے چونکہ کلمہ گو ہے تو وہ پہنچے گا جنت میں ضرور انشاءاللہ. لیکن یہ جرم ایسا ہے جس میں اس کو ہمیشگی کی سزا مل گئی کافر و مشرک کے ساتھ رہنے کی. تو اس وجہ سے بھی چونکہ کبیرہ گناہ اور علامات نفاق یہ دونوں جو ہیں ایمان کی ضد ہیں، اور ایمان کے تکمیل جن چیزوں سے ہوتی ہے ان کو نہ کرنا ہی کبیرہ ہے، وغیرہ وغیرہ، جیسا کہ آپ حضرات ایمان کے شعبوں کے بیان میں پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں شروع میں. اس لیے اب آج سے باب الکبائر و علامات النفاق یہ شروع ہو رہا ہے. اس کا تعلق بھی ایمان سے، اس لیے اس کو کتاب الایمان میں بیان کیا ہے اس کتاب کے مصنف نے. تو باب الکبائر یعنی بڑے بڑے گناہوں کا بیان اور نفاق کی علامتوں کا بیان یہ شروع ہو رہا ہے. بڑے گناہوں کے سلسلے میں بہت سے اقوال ہیں، محدثین کے بھی، مفسرین کے بھی، لیکن جو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے علماء کے نزدیک اور امت کے نزدیک وہ یہ ہے کہ جن گناہوں پر اللہ نے قرآن پاک میں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث میں جہنم کی وعید کا ذکر کیا ہو، سخت وعید کا ذکر کیا ہو، وہ کبیرہ ہے. اور اگر کسی پر سخت وعید کا ذکر نہیں ہے یا جہنم کی وعید کا ذکر نہیں ہے تو وہ گناہ کبیرہ نہیں ہے، اگرچہ گناہ ہے اور اللہ اور رسول کو ناپسندیدہ ہے.
گناہ کبیرہ جس کو علامہ جلال الدین دوانی ایک ہیں، بڑے مفسر بھی ہیں اور محدث بھی، انہوں نے جو فہرست شمار کی ہے وہ 83 ہیں گناہ کبیرہ ایسے جن میں سے کوئی ایک گناہ بھی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ وہ شخص اپنی ساری زندگی نیک اعمال کرتا رہا، کوئی اور خطا اس نے نہیں کی، سارے فرائض و واجبات پورے کیے، لیکن ان 83 میں سے کسی ایک کا مرتکب ہے اور بغیر توبہ کیے مر گیا، تو قانوناً اصولاً وہ جہنمی ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دوسری نیکیوں کی وجہ سے اپنے خاص فضل و کرم کا معاملہ اس کے ساتھ فرما دے، معاف کر دے، یہ الگ بات ہے۔ لیکن اللہ کا جو قانون ہے، زندگی قانون کے مطابق گزاری جاتی ہے، رحیم و کریم کے رحم و کرم کے بنیاد پر خطائیں کرتے رہنا اور اس کے حکم کی مخالفت کرتے رہنا، یہ زندگی نہیں ہے، اور خصوصاً مومن کی، کہ ایسا حاکم ہے جس سے نہ کچھ چھپا ہے نہ کچھ بچا ہے، اور جس کے رحم و کرم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ایسے حاکم کے لیے یہ سوچنا کہ وہ جو اس نے منع کیا ہے میں کرتا رہوں، وہ تو بڑا رحیم و کریم ہے، یہ بڑی، میں اس کو کئی بار کہہ چکا ہوں، پھر کہتا ہوں، پھر موقع آتا ہے پھر کہتا ہوں، پھر موقع آئے گا پھر کہوں گا، کہ جیسے وہ رحیم و کریم ہے اسی طرح سے وہ بہت غیرت والے بھی ہیں۔ وہ غیرت کا آدمی ذہن میں بھول جاتا ہے کہ آپ اس کی شان میں وہ ایسی پاک ذات ہے کہ ناپاکی، مثلا اس نے منع کیا ہے بہت سے کام ہے، تو جتنے گناہ ہیں یہ سب ناپاکی ہے، آپ ناپاکیوں میں لتھڑے رہیں، اپنے آپ کو لتھیڑے رہیں، گناہوں کی ناپاکی جو اندر ہوتی ہے، اور اسی کے ساتھ اس کے پاک دربار میں آئیں اور اسی کے ساتھ اس کو سجدہ کریں۔ وہ ایسی پاک ذات ہے کہ وہ اس گندگی کے ساتھ ہم کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق دے رہی، یہی بہت ہے، ورنہ وہ تو توفیق بھی چھین لے کہ اتنے گناہوں میں مبتلا ہو تم، اور جانتے ہو کہ میں دیکھ رہا ہوں، اور پھر میرے گھر میں ڈھٹائی کے ساتھ آ بھی رہے ہو، اور ابھی بھی ارادہ یہ ہے کہ میں جا کے پھر اسی گناہ کو کروں گا، تو یہ ڈھٹائی ہے، اس کو تھوڑی معاف کریں گے، اس میں یہ امید رکھنا کہ نہیں معاف کر دیں گے، یہ بہت سخت غلطی ہے۔ اور قرآن پاک میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے کو غفور الرحیم فرمایا ہے، ان میں سے اکثر و بیشتر جگہ، اگر 100 جگہ فرمایا ہے میں غفور الرحیم ہوں، آپ کا رب غفور الرحیم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، مختلف طریقوں سے فرمایا ہے، تو ان 100 میں سے 95 97 جگہ جو ہے اس سے پہلے استغفار کا تذکرہ ہے کہ گناہ کر لیا معافی مانگ لو، میں غفور الرحیم ہوں۔ فلاں نے گناہ کیا پھر اس نے توبہ کر لی اور آپ کا رب غفور الرحیم ہے۔ یہ ہر ایک کے سے پہلے، ہر مغفرت اور رحمت کا ذکر کرنے سے پہلے توبہ کا تذکرہ فرمایا کہ استغفار کر لے، اور اس توبہ کی حقیقت بھی بتا چکا ہوں، جو کیا ہے اس پر ندامت اور شرمندگی ہو، آئندہ نہ کرنے کا عہد ہو، اور اس وقت جو ہے اس کے لیے توبہ کے الفاظ اور اس کی استغفار کے الفاظ جو ہے وہ پورے اخلاص کے ساتھ دہرائے زبان سے، تو یہ توبہ کی اصل ہے۔ یہ والی توبہ اگر کرے، یہ والا استغفار کرے، تو بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میری رحمت میرے غصے سے آگے رہتی ہے، تو گناہ سے ان کو غصہ دلایا تھا، توبہ سے ان کی رحمت کو متوجہ کرے، یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن میں کرتا رہوں گا، وہ بڑا غفور الرحیم ہے، بڑا غفور الرحیم ہے، یہ اللہ کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہے۔ تو بہرحال گناہ کبیرہ وہ ہے جس میں اللہ یا اللہ کے رسول نے سخت وعید کا ذکر کیا ہو، وہ گناہ کبیرہ ہے، اور ان کی تعداد جو ہے وہ 83 کے قریب ہے، جیسا ابھی میں نے ذکر کیا۔ علامہ جلال الدین دوانی نے قرآن اور حدیث کے مختلف مواقع سے اس کو تلاش کر کے اکٹھا کر دیا ہے، اور ان کتاب کے مصنف نے بھی اس کا ذکر کر دیا ہے۔ وہ اس وقت یہ مقصود نہیں ہے کہ اس کو فردن بیان کیا جائے، چونکہ حدیث شریف کا درس ہے، تو احادیث میں یا قرآن پاک کی آیات میں الگ الگ موقعوں پر الگ الگ گناہوں کا اور ان کی وعیدوں کا ذکر ہے۔ یہاں پر اس حدیث شریف میں حدیث نمبر 44 جس میں سب سے بڑے گناہ کا ذکر ہو رہا ہے، یہ روایت جو ہے اس کو سنیے، اس کا ترجمہ۔ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك قال ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قال ثم أي قال أن تزاني حليلة جارك فأنزل الله تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون متفق علیہ۔ اس حدیث شریف کو صحاح ستہ کے دو مصنفین نے، امام بخاری نے اور امام مسلم نے ذکر کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ متفق علیہ حدیث کہلاتی ہے، اور اس کے علاوہ امام ترمذی، امام